ہندوستان اور ملک چین کی سرحد پر شہید ہونے والے ہمارے ملک کے سپاہیوں کی شہادتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج تحریک مسلم شبان نے چار مینار کے دامن میں سرحد پر شہید ہونے والے تمام سپاہیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور مرکزی حکمراں جماعت کو زبردست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس افسوسناک واقعے میں مرکزی حکمراں جماعت کا فیلئر نظر آتا ہے، اور انہوں نے مرکزی حکمراں جماعت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس سرحدی حملے میں شہید ہونے والے ہمارے ملک کے تمام شہیدوں کی صحیح تعداد سے اس ملک کی عوام کو واقف کرائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے افروز کی رپورٹ۔ اور پھر ہماری زمین میں گھس گیا ہے اور کافی زمین چائنا کے قبضے میں جو اطلاعات مل رہی ہے۔ پہلے تو ہندوستان کی حکومت 56 انچ کے سینے والی حکومت کو چاہیے کہ ملک کو آگاہ کریں کہ ہمارے کتنے جوان زخمی ہیں اس وقت۔ جو اطلاعات آج آئی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے جو لکھا ہے، قریب 80 کے قریب ہمارے جوان اس وقت زخمی ہیں اور 20 سمجھیے کہ ڈیڈ باڈیز ہم نے وہاں سے اٹھائی ہے۔ یہ کہ اور چائنا کے کتنے لوگوں اس اٹیک میں، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ مارتے مارتے مرے ہیں، تو ہم اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ہمارے جوان مارتے مارتے مرے ہیں، لیکن ہماری انڈین آرمی اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں آیا کہ چائنا کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا چائنا کے کتنے جوان مرے ہیں۔ گودی میڈیا کچھ بول رہا ہے، اس پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے۔ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے، اور پھر یہ حکومت صرف ہندو اور مسلمان کرنے میں ماہر نظر آتی ہے۔ ملک کی سرحدیں اس حکومت کے ہاتھوں میں محفوظ نظر نہیں آتی۔ ملک کے ہمارے جتنے پڑوس ہیں وہ سارے پڑوس ہم کو آنکھ دکھا رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو۔ اس وقت ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ ملک کی سمجھیے سولیڈیرٹی اور ملک کی زمین کی حفاظت اگر حکومت نہیں کر سک رہی ہے تو یہ حکومت ناکام ہے، اور یہ حکومت صرف ہندو مسلمان کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے۔ آج تحریک مسلم شبان یہاں جو سمجھیے جمع ہوئے ہیں، ہم ہندوستان کے فوجیوں کو سیلیوٹ کرتے ہیں اور ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، کیونکہ ملک کی یکجہتی، ملک کی سالمیت اور ملک کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، اور ملک کے تحفظ سے بڑھ کر ہم کو کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ لیکن یہ حکومت کو اپنا ایک ایجنڈا عزیز ہے، ملک کا تحفظ اتنا عزیز نہیں ہے۔ صرف باتیں سمجھیے کہ حکومت کر رہی ہیں۔ آج تک 3 روز چوتھا دن ہے، آج 4 دن ہو گئے، لیکن ملک کو اپڈیٹ نہیں دیا گیا۔ بہت سے سمجھے کئی کلومیٹر تک چائنا انٹر ہو چکا ہے ہمارے علاقے میں، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ چائنا کیسے انٹر ہوا، کتنے کلومیٹر انٹر ہوا، اور یہ سمجھیے کہ کیسے کلیش ہوا، اس کلیش میں ہمارے فوجی کیسے مارے گئے، جبکہ بارڈر پر کمانڈرز کا ڈسکشن جاری تھا۔ اس کمانڈرز کے ڈسکشن کے بعد بھی اگر یہ حادثہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے انڈین گورنمنٹ کا، اور اس فیلئر کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ مسلم ہو کہ عیسائی، سب اس گھڑی میں ملک کی سالمیت کے تعلق سے ایک آواز ہیں۔ ہم ملک کی سالمیت اور ملک کے تحفظ کے لیے کوئی کمپرومائز سمجھیے کہ نہیں کریں گے۔ ہمارے سمجھیے کہ نظریاتی اختلافات ضرور ہیں، بھاجپا اور RSS سے ہماری سمجھیے کہ نظریاتی بہت بڑی لڑائی ہے، لیکن یہ لڑائی دیش کے تحفظ کے لیے لڑائی سمجھیے کہ اس لڑائی میں دیش کا تحفظ آڑ نہیں آئے گا۔ ہندوستان کے 18 کروڑ 20 کروڑ مسلمان ایک آواز ملک کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس پر کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان کے تمام اقلیت، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، دلت ہو کہ پارسی ہو یا آدیواسی ہو، پورا ہندوستان اس وقت ملک کی سولیڈیرٹی کے لیے، ملک کی یکجہتی اور ملک کے تحفظ کے لیے متحد ہے، اور حکومت کا ہم ایک بڑا فیلئر اس کو سمجھتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے سچائی کو پیش کرے کہ چائنا کیسے گھسا، کتنے کلومیٹر تک اندر داخل ہو گیا ہے۔ یہ آج نہیں بلکہ 40 دن سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ 40 دن سے ڈوکلام میں بھی اسی طرح سے تماشا ہوا۔
डोकलाम को समझिए 1 इंच भी चाइना डोकलाम से पीछे नहीं हटा जो इत्तलात हैं। तो डोकलाम का भी मसला ऐसे ही समझिए डाइल्यूट किया गया और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। तो 56 इंच के सीने को अपना दम दिखाना चाहिए, अगर दम नहीं दिखा सकते तो इख्तिदार को छोड़ देना चाहिए। शुक्रिया।